औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। दो जहाँ के शर से परवरदिगार आपको, आपके सभी अपनों को महफूज रखे और दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके नसीब में मुक़द्दर में करे। और तमाम मज़लूमीन जहाँ जैसे कि पाराचनार, गज़ा, फ़लस्तीन, म्यांमार, लबनान, शाम, इराक, यमन और जितनी भी जगहों पे जहाँ-जहाँ भी दुख तकलीफ रंज और गम में हैं, जिस तरह सूडान, इंडोनेशिया, जहाँ-जहाँ भी इंसानियत किसी भी दुख तकलीफ रंज और गम का हिस्सा है, अल्लाह ताला उनके दुखों को, तकलीफ़ों को और गमों को दूर फरमाए और ज़ालिमीन जहाँ को के शर को उनकी तरफ पलटाए और मज़लूमीन की हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत और जो दुरुस्त फ़ैसला करने की सलाहियतें हैं उनमें इज़ाफ़ा फ़रमाए और उन पर अपना करम, अपना फ़ज़ल जारी और सारी रखे और हम सबको और तमाम हमारी नस्लों को हमेशा अपने वक्त के इमाम के सच्चे मुखलिस तरीन सबकत ले जाने वाले, साथ देने वाले, ज़मीना साज़ी करने वाले साथियों में शामिल फ़रमाए। ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में ताजील फ़रमाए और हम सबको उनके आवान और अंसार में शामिल फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, 24 दिसंबर है, 23 जमादी-उस-सानी है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपने अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम से खुदा की नेमतों को याद करते हुए आगाज़ कर लिया होगा और अगर नहीं शुमार की तो अल्लाह ताला के शुक्र से अपने दिन का आगाज़ कीजिए। नहीं मैटर करता कि हम किस दुख तकलीफ रंज या गम में हैं बज़ाहिर, लेकिन अपने नेमतों को और अल्लाह की रहमतों को, उसके साथ को याद करें, उन तमाम चीज़ों पे शुक्र करें जो आपके पास हैं और उन चीज़ों को पे गमगीन ना हो जो हमारे पास नहीं है या जिनकी तरफ हम सफ़र करना चाहते हैं, जिनको हम पाना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ताला कहता है कि तुम जितना शुक्र करोगे मैं उतना अता करूँगा और अल्लाह कहता है तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कुरान की इन आयात को अपनी ज़िंदगी का नस्ब-उल-ऐन बनाएँ और अपने कुरान को अपनी ज़िंदगी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँ, उससे मोहब्बत, उससे ताल्लुक़ और उससे रिश्ता कायम करें ताकि हम अपने वक्त के इमाम तक अपने रसूल और आले रसूल के रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ सकें इंशाअल्लाह आमीन। आज जो अहम तरीन उन्वान हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाराचनार की सिचुएशन है। हम जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले वहाँ पे 2 शहादतें भी हुई जिसमें उनके बॉडी पार्ट्स सर काट कर अलग किए गए, जिनमें उनके बॉडी पार्ट्स अलग करके लाशें भिजवाई गईं और आज ज़ाहिर है उसी मुनासबत से तदफीन भी थी और हालात जो हैं वहाँ पे सीज के हैं और मोमिनीन जो हैं हमारे बहन भाई तमाम शिया और सुन्नी जो वहाँ पे वो इस वक्त दुख तकलीफ रंज और गम की कैफियत में है और हुकूमत अपने मुतालबात पे बज़िद है और क्या सिचुएशन जारी है, क्यों हमारे बहन भाइयों के गिरदोनवा में ये जो मुश्किल डाली जा रही है कि चारों तरफ 3 तरफ उनके तकफीरी हैं और उनसे असलहा लेने की डिमांड भी की जा रही है और उन हालात में की जा रही है कि जब उनके अपने शहीद हो रहे हैं और फोर्सेस की मौजूदगी में हो रहे हैं और फिर उसके बाद उनको जैसे लगता है कि शैब अबी तालिब की जो घाटी में किसी को रसूल खुदा के ज़माने में जो वक्त आया था, शायद ये वक्त उसी मुनासबत से मिलता-जुलता है। तो अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों की मदद, नुसरत और हिफाजत फरमाए और उनके दुखों को, क्योंकि उनके पास पानी तकरीबन 30 से 40 बच्चे शहीद हो चुके हैं दवाएं ना होने की वजह से और बर वक्त इलाज ना होने की वजह से। ये भी बच्चों की बात है, बड़ों की अभी हमें नहीं मालूम कि जिनके डायलिसिस होने हैं, जिनकी दूसरी जो ह्यूमन कंडीशंस हैं, जो सफ़र नहीं कर पा रहे, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। सो रास्ते बंद हैं, चारों तरफ सीज है और अपनी हुकूमत अपने ही लोगों के ऊपर, वो भी वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत ज़मीन के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। लगता ऐसे है कि उनको जो ज़लील और रुसवा करके उनकी जो जिसे कहते हैं कि शख्सियत कुशी करना, जैसे किसी की इज़्ज़त नफ्स पे हमला किया जाए और उसको इस लहज पे लाया जाए, या तो वो हथियार उठा ले और अपने हक के लिए लड़े और या फिर ज़लील और रुसवा होकर बिल्कुल ही जिसे कहते हैं जैसे गुलाम हो जाए। तो ये दोनों कैफियतें ही एक मोमिन को नहीं जचती हैं। तो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैनबाज़ ज़ैदी साहब और उनकी तरफ पढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं और क्यों इस वक्त जो है
सीज की हालत में रखा जा रहा है। क्या चाहती है हुकूमत? कौन से हाथ हैं जो पीछे इन लोगों के मौजूद हैं और उनके अहदाफ क्या हैं? ये समझना, और इसमें तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों का बहुत रोल बनता है कि आप मसलकी इख्तलाफ से हट कर आप इंसानी हैसियत से देखें कि ये बहन भाई हमारे पिछले कई दहाइयों से इन मुश्किलात का शिकार हैं और बेवजह इन मसाइल को जो है एक बड़ी खाना जंगी की सूरत में बनाया जा रहा है। जैसे बलूचिस्तान में पहले सिचुएशन क्रिएट की गई और बलूचिस्तान के लोगों को नफ़रत पे और दुश्मनी पे, मुल्क दुश्मनी पे उभारा गया। अब यही सिचुएशन यहाँ पे जारी है। ये हुकूमत की जो पॉलिसी है मुल्क के ख़िलाफ़, ये कब तक चलेगी, क्यों कर इस तरह से है, और इसमें अवाम का रद्द अमल क्या बनता है? हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ैनब ज़ैदी। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो जो है इस मुताबिक क्या बयान फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम उन्वान पे हमारे साथ शामिल होने के लिए। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और सवाल आप सुन चुके हैं और हालात आप जानते हैं। तो मैं पहले चाहूँगी कि कुछ थोड़ी सी आप जो अपडेट्स हैं वो शेयर कीजिएगा और उसके बाद थोड़ा सा बयान फरमाइएगा कि हुकूमत की ये जो मुल्क के ख़िलाफ़ ये रियासती पॉलिसी है, क्योंकि ये हुकूमत ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत में 6 महीने, साल, 5 साल, 4 साल के लिए आ सकता है और मुल्क को कमज़ोर करता है। ये मुल्क को तोड़ने की पॉलिसी है जो ये हुकूमती अराकीन और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स या जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं ये इसमें शामिल होते हैं और मुल्क को तोड़ने की। और इसकी बेहतरीन मिसाल आपके सामने बलूचिस्तान के हवाले से भी है कि आप पहले इस कदर गुर्बत और इस कदर जलालत में रखो कि लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, फिर वो आपके ही खिलाफ हथियार उठा ले। ये आप किस तरह से देखते हैं सब कुछ? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम और तकलीफदेह मौजूद के लिए हमें मौका दिया बात करने का। मेरा ख्याल है हम यानी बार बार आप भी इस मौजू पे बात कर रही हैं, ज़ाहिर है हम भी जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ चूँकि आपके सामीन मखसूस होते हैं और बात समझ सकते हैं, तो हम खुलकर कुछ चीज़ों को डिस्कस करें और प्रॉब्लम्स को उस तरह देखें जिस तरह से वो हैं जो हमें फील करना पड़ रहा है। सो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि मसलन अक्टूबर वाले वाक़े के बाद से पाराचनार के रास्ते मुकम्मल तौर पे नहीं खुल सके। एक लंबा तातुल आया, फिर उसके बाद हमें कहा गया कि आपके लिए कॉन्वॉय चलाते हैं और कॉन्वॉय चलना शुरू हुआ। तकरीबन 1 महीना से भी कम टाइम के लिए कॉन्वॉय चला जिसमें ये कि बहरहाल ग़ज़ाई मवाद और चीज़ें कुछ ना कुछ आना जाना शुरू हो गई। बट उसके बाद हम सब जानते हैं कि कितना तकलीफदेह सानहा पेश आया जिसमें 80 के करीब शहादतें हुई और बच्चों को और बेगुनाह मसलन हर तबके के अफराद को बेदर्दी से शहीद किया। तो वो बहुत ही तकलीफदेह मंजर था। उसके बाद एक मामला हुआ जिसको आमतौर पे हमारे डिस्कस नहीं किया जाता। वो यूँ था कि उसके बाद अगले दिन इंतजामिया ने वहाँ के लोगों को दिया कि आप रिएक्ट करना चाहते हैं, आप रद्द अमल देना चाहते हैं, आप बदला लेना चाहते हैं, तो ठीक है, हम आपकी पुष्टपनाही करते हैं और आप जाएं और उनसे बदला लें। यानी ऐसे अफराद जिनके घरों में जनाजे पहुंचे हुए थे और जो लोग अपने अजीजों के सोगवार थे, हक़दार थे, उन लोगों को मसलन इंतजामिया की तरफ से एक खामोश किस्म का वो दिया गया कि फ्री हैंड दिया गया कि आप जाएं और रह करें। और जाहिर है कि उस इलाके को दोबारा बगल बाजार पे हमला किया गया और मसलन उसमें बहरहाल कुछ लोगों का ख्याल था कि फौज इन्वॉल्व है, कुछ लोगों का ख्याल था कि मकामी लोग इन्वॉल्व है, बट स्टिल ये तादाद मसलन वहाँ पे भी अच्छा खासा नुकसान हुआ लोगों का। और हम बतौर मिल्लत तशय्यो इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सामने वाला दुश्मन कैसा ही पस फितरत क्यों ना हो, कि अगर कोई एक मजलूम भी मारा जाए तो हम उसको मजलूम ही कहेंगे। कोई बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। ख़वातीन, बच्चे, निहत्ते अफराद और बूढ़े अफराद इस जुल्म का निशाना नहीं बनने चाहिए, चाहे कहीं के भी हों, किसी भी मसलक से, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो। लेकिन ये हुआ और इसके बाद अगेन जो सबसे आसान हथियार है मुखालिफ फरीक का, वो रास्तों की बंदिश है। नतीजा ये निकलता है कि रास्तों की बंद करने से, और पहले तकरीबन पाराचनार 7 साल तक सीज में रहा है, लेकिन उस वक्त में अफगानिस्तान में हालात
قدرے بہتر تھے اور افغانستان سے چیزیں مینج کرنا آسان تھی. لیکن ابھی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف بھی ہماری ہی سیکورٹی فورسز نے باڑ بھی لگا دی ہے اور وہاں بارڈر کو کنٹرول بھی سختی سے کیا ہوا ہے, اور ظاہر افغانستان میں بھی کوئی فیوریبل گورنمنٹ نہیں چل رہی ہے. تو دو طرفہ سیج بہت سختی سے اس بار جھیلنا پڑ رہی ہے پاراچنار کے واسیوں کو. اس میں ظاہر ہے کچھ اہل سنت کے گاؤں بھی ہیں اور یہ سب جانتے ہیں, لیکن ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کلیکٹیو پنشمنٹ کی, جو بہت ہی تکلیف دہ ہے, اور جنیوا کنونشن کے مطابق یہ جنگی جرم ہے. ہم اسرائیل کے اوپر یہ مثلا کلیم کرتے رہے کہ اسرائیل کلیکٹیو پنشمنٹ کر رہا ہے غزہ والوں کی, ان تک غذائی مواد پہنچنے سے روک رہا ہے, ادویات پہنچنے سے روک رہا ہے, دیگر ضروریات زندگی سے ان کو محروم کر رہا ہے. تو بیسیکلی دس از دا ٹائپ آف کلیکٹیو پنشمنٹ جو ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, جو ان کو جھیلنا پڑ رہی ہے. اور ابھی سچویشن یوں لگ رہی ہے کہ گورنمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں یہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کے لیے اس کو غذائی قلت کو ایز اے میتھڈ آف وارفیئر یوز کر رہے ہیں, جو اگین یعنی میں اس کو ریفر کر رہا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ بات ریفر کرتے ہوئے. میں اس دن سے اس کو سوچ رہا ہوں کہ یعنی جنگی جرائم تو جب دوسرے ملکوں میں کوئی فوج اترتی ہے تو جنگ کی جرائم انجام پاتے ہیں, اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہریوں کے اوپر ان کاموں کا, ان جرائم کا ارتکاب کرنا جو دوسرے ملکوں میں بھی جنگی جرم کنسیڈر ہوتے ہیں, یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. اگین یعنی جنیوا کنونشن کو یا انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کو اگر آپ ریفر کرتے ہیں تو آرٹیکل 54 کہتا ہے کہ یہ اگین جنگی جرم ہے, وار کرائم ہے کہ آپ کسی کو غذائی قلت سے مجبور کرتے ہیں, کسی چیز پہ راضی کرتے ہیں, راضی کرنے کے لیے یا اپنے سرنڈر کرنے کے لیے. سو یہ اگین ایک جنگی جرم ہے جو پاراچنار میں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہو رہا ہے. سو ایکچولی مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی تک کے سینیریو میں بہت یعنی بدترین سچویشن فیس کرنا پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور چند دن شاید یہ چلے اور کوئی سولوشن نکل آئے, لیکن ان دنوں میں جو بچے مارے گئے ہیں غذائیں نہ ہونے کی وجہ سے, ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے, وہ بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے. جن لوگوں کی مثلا ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کئی اسٹوڈنٹس تھے اور جو بیچارے مثلا کسی نے باہر جانا ہے اور وہ نہیں موو کر سکتے, جن کی اپرچونیٹیز مس ہو گئی, جن کی زندگیوں پہ ان دنوں کا امپیکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا. سو یہ وہ اسکارز ہیں جو کبھی بھی مٹائے نہیں جا سکیں گے. اور پھر آپ یہ اسیوم کریں گے کہ یہ لوگ مثلا محب وطن شہری بھی بنے اور یہ لوگ ترانے بھی گائیں ہمارے فورسز کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور ریاست کے لیے. میرا خیال ہے یہ irreversible لاس ہم کر چکے ہیں, اور ہر گزرتے دن بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اس نقصان میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. بہت ہی تکلیف دہ ہے. بالکل. تو شہریوں کو اس نہج پہ لے جانا کہ وہ نفرت کرنے لگے ہیں, اپنے ملک کی ظاہرہ ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں, یہ کیا پالیسی سمجھ میں ہے کہ اس پالیسی سے نتائج کیا نکلتے ہیں, اس طرح کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جو سمجھ میں آتا ہے, ہم نے دیکھا کہ یہی سب انہوں نے بلوچیوں کے ساتھ کیا, یہی سب یہ پاراچنار سے ڈیکیڈ سے جاری ہے, اور یہی ہو رہا ہے بار بار. کہ اسی طرح چیزیں ہم نے دیکھا کہ کراچی والی سائڈ پہ بھی جو مائگریٹڈ لوگ تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح کے چیزیں کی گئیں. تو یہ جو نفرت شہریوں کے دل میں ڈالنا اپنے ہی ملک کے خلاف, کیونکہ یہ جو ملک میں حکومت کرنے آتے ہیں یا مثلا یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کا تو 4 یا 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے, لیکن یہ جو نفرت کا بیج بو جاتے ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے نا. اور اب یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ مہرے استعمال ہو رہے ہیں جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ہی ملک کو ہمارے ہی ہاتھوں سے توڑ دینا چاہتے ہیں. یہ اس طرح کا کچھ محسوس ہوتا ہے. آپ کا اس پہ کیا بھی؟ دیکھیے پاور پالیٹکس بہت ہی ایک نیسٹی قسم کی سچویشن میں لے جاتی ہے کسی بھی فرد کو یا کسی ادارے کو. خاص طور پہ جب ہم ایسے افراد کی بات کرتے ہیں یا ایسے گروپس کی بات کرتے ہیں جو بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور جو ٹرین کیا جاتا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ کبھی بھی
مثلا کسی کے ہاتھوں، یعنی اب یہ برا لفظ ہے اور انفیکٹ یہاں پہ سوٹ نہیں کرتا، لیکن دے آر ٹرینڈ ٹو لائک سچویشن لائک دس کہ وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو. اور بلیک میل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو وہ قبول نہیں کرنا چاہتے صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یا وغیرہ کسی ایسی بنیاد پر اس کو قبول نہ کریں. سیم تھنگ جو ہمیں اسرائیل میں نظر آ رہی ہے کہ اگرچہ سچویشن خود ان کے شہریوں کے لیے بھی بہت بری بنی اور ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے 150 اور 200 جو ہاسٹیجز ہیں اور وہ سب کے سب مارے جائیں گے، لیکن انہوں نے قبول کیا. انہوں نے اس کے برعکس غزہ کے 40-50 ہزار شہریوں کو مار لینا قبول کیا، اور انہوں نے یہ بھی قبول کیا کہ ہمارے اپنے ہاسٹیجز بھی مارے جائیں، لیکن انہوں نے اس پہ مذاکرات یا بات چیت یا مثلا اپنے آپ کو نیچا یا ہلکا ہونا قبول نہیں کیا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اتفاق سے ہمارے مقتدرہ میں بھی کچھ افراد کے ذہنوں میں سمایا ہوا ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بلوچ ہمارے خلاف سر اٹھائے تو اس کو کچل دینا چاہیے، کوئی مہاجر ہو، کوئی فلاں ہو اور کوئی فلاں ہو. یعنی جو طبقہ بھی سر اٹھانے کی کوشش کرے، سر اٹھانے سے مراد ہے کہ اپنی آئیڈینٹی، اپنی رائٹس، اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی رائٹ کو رائٹ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثلا ضرورت سے زیادہ تقاضا کر رہا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مثلا اپنی اس سے بڑھ رہا ہے، لمٹس کراس کر رہا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. جب آپ میسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ پبلک کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، سو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو پاور پالیٹکس کا دیکھنے کو ملا ہے رد عمل، وہ ہمیشہ سے کم و بیش ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے. اور اس میں ایک بڑا فیکٹر کیا آتا ہے کہ جب پاور پولیٹیشینز کے ہاتھ میں نہ ہو اور عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ ان افراد کے ہاتھ میں ہو جو عوام سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے، تو سچویشن ڈفرنٹ ہوتی ہے. کیونکہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے، ان کا سب کچھ عوام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ عوام کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. جبکہ دوسرا طبقہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. They are doing their job and when they get retired they move abroad. کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی فیملیز یہاں نہیں ہیں، ان کو یہاں عوامی مسائل نہیں جھیلنے پڑتے، ان کو عوام کے رد عمل کے ساتھ زندہ نہیں رہنا پڑتا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. سو ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ کنٹینیوسلی ہو رہی ہے. یعنی ہم پولیٹیکل اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، اسٹرگل کے نتیجے میں بھی ایسی ہی رد عمل دیکھ رہے ہیں، اور مختلف گروہوں کے رد عمل کے نتیجے میں بھی ایسا ہی ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں. اور یعنی اس کا جو ڈیمیج آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جائیں اور آپ کو لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن، لوگوں کے اندر ایک مثلا الجھاؤ اور لوگوں کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت نظر نہ آئے. کیونکہ لوگ جو کچھ فیل کر رہے ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے، اور لوگ جس طرح سے مثلا چاہتے ہیں کہ اس ملک کو لے کر آگے بڑھا جائے، وہ انہیں نہیں کرنے دیا جا رہا. اور یہ شاید ہمارا رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ہوپ فلی ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں گے زین بھائی. اور یقینی طور پہ جو سچویشن اس وقت پراچنار میں ہے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے پراچنار کے بہن بھائیوں کی آواز بنیں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمیں اس حال پہ پہنچا دیا جاتا ہے ایز این انسان، ایز اے ہیومن بینگ، کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں. ہمارے پاس مثلاً فائنینشیل یا بھوک پیاس، جس طرح زین بھائی نے اپنی جو شروع کے پارٹ میں ڈسکس بھی کیا کہ اس کا بھوک اور پیاس اور رنج اور غم میں آپ کو رکھا جائے، آپ کے پیارے آپ سے چھین لیے جائیں اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ چھوڑی جائے، اور پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ جو ہے لا ابائڈنگ سٹیزن بنے رہیں اور آپ جو ہے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو کہ بہت ہی خوفناک اسٹریٹجی ہے، اور اس اسٹریٹجی کو کہیں بھی اپلائی نہیں کیا جانا چاہیے. کیونکہ جب آپ انسانوں سے ان کے جو بنیادی حقوق، جیسے اب راستے کا حق ہے، کھانے پینے کا حق ہے، آنے جانے کا حق ہے، جب آپ نے جو ایک جگہ کو ضلع بنایا ہے اور اس ضلع کے اندر لوگوں کا آنا جانا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس رستے کو سیف بنائے اور وہاں پہ آنے جانے کے رستے کھولے جائیں اور تکفیریوں کے لیے رستے بند کیے جائیں، جو 3 طرف سے ہمارے جو مظلوم بہن بھائی وہاں پہ
पे بسنے والے ہیں شیعہ سنی دونوں کے لیے ہی خطرہ ہے، کیونکہ جو سنی بہن بھائی جو پازیٹیو اور کائنڈ ہارٹیڈ ہیں اور جو ساتھ دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی خوفزدہ کر دیتے ہیں اور ان کی بھی جان اور مال کا جو نقصان ہوتا ہے ظاہر ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ جو ان اسٹریٹجیز کو انڈو کرنا ہے، اور اس کے لیے جو لوگ بھی اپنا ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں اور جو بھی اس میں اقدامات ہمیں کرنے چاہیے یا کیے جانے چاہیے وہ ہم سب کو سوچنے چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو پارٹس بائی پارٹس اس طرح سے کمزور کرتے چلے جائیں گے اور ایک دن آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یونٹی جو ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، توڑنے میں اور اجاڑنے میں انسان کے لیے جو ہوتی ہیں مشکلات ہوتی ہیں، اور ہمیں بہرحال اس چیز میں جو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ سو میں ایسا کروں گی کہ زین بھائی کو جو ہے وہ کال پہ لے لوں گی، کیونکہ شاید ان کا وہاں پہ پاور بریک ڈاؤن ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ان سے جو ویڈیو میں رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا ہے۔ تو میں انشاءاللہ ابھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ آڈیو پہ تشریف لے آئیں اور ہمیں جو اپنا تجزیہ ہے اس سے اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں کہ ہمیں اس میں سولوشنز کیا نظر آتے ہیں، اس سنگین صورتحال میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ السلام علیکم زین، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام زین۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی جو آواز ہے اس میں بہت نوائز ہے، ہم دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں، ہوپفلی کہ ہمارا ان سے رابطہ صحیح سے ہو سکے اور ہم ان سے مزید جان سکیں کہ کیا سیکھیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسانی المیہ ہے وہاں پہ تقریباً السلام علیکم زین، آپ ہمارے ساتھ ہمیں سن سکتے ہیں؟ سن سکتا ہوں جی زین بتائے گا کہ جو پارا چنار کی آبادی ہے وہ کتنی ہے اور کتنے لوگ وہاں پہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سارے سیج سے، اور اس سارے جو حکومتی جو ریاست کی جو یہ سپریشن کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے پیچھے آپ کو کیا عناصر نظر آتے ہیں؟ کیوں حکومت یہ سب کرنا چاہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاراچنار کو آپ یعنی آپ اسپیسیفکلی جب آپ زنورم کی بات کرتے ہیں تو قریب 8 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اور اس میں میجورٹی آبادی جو ہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہ پرابلم جہاں پہ یہ آتا ہے کہ آبادی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جو اوپر کے علاقے ہیں، یعنی آپ ایزیوم کیجیے ایک ویلی ہے نیچے، اور جو پہاڑوں کی طرف کے علاقے ہیں یہ افغانستان سے جا کر ٹچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھوڑا سا ایک کمپلیکیٹڈ جیوگرافی ہے کہ افغانستان کے 3 صوبے پاراچنار کو ٹچ کرتے ہیں، پکتیا ہے، خوست ہے، اور شاید ایک اور صوبہ ہے۔ تو یہ 3 صوبے پاراچنار کے مثلا پاراچنار سے راستے نکلتے ہیں، ضلع کلم سے جو پریویسلی کلم ایجنسی تھی وہاں نکلتے ہیں۔ پاکستان سے جوڑنے کے لیے صرف ایک ہی سڑک ہے، یعنی پہاڑوں میں کچھ اس طرح سے گھرا ہوا ہے کہ پاکستان سے ایک ہی سڑک پشاور سے ڈل کے مقام سے پاراچنار تک جاتی ہے، یہ ایک سڑک ہے۔ اب اس سڑک دونوں اطراف میں پہاڑوں پہ مختلف آبادیاں ہیں، اس میں سے کچھ آپ علاقے جو ہیں ایسے ہیں جہاں پہ سنی آبادیاں ہیں، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شیعہ آبادیاں ہیں۔ تو یہاں پہ سچویشن کمپلیکیٹ اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ نیچے والے علاقے، یعنی جو ہمارے پاکستان سے جو رسد جا رہی ہے پاراچنار کی طرف، یہاں پہ بلاکیج کرنا بہت آسان ہے۔ اچھا یہ یعنی سچویشن اگر آپ تھوڑا سا اس کو، میں بار بار جب اس طرح سے سوچتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ اس کو دیکھیں تو بہت ہی خطرناک ہے، یعنی آگ سے کھیلنے والی بات ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی جن سنی علاقوں میں پاراچنار کے راستے کو بند کیا ہوا ہے ان کے نیچے اگین شیعہ آبادیاں ہیں۔ اگر یہ شیعہ دیہات دوبارہ ایک اور سیج بنا کر بیٹھ جائیں تو یہ سنی دیہات کے لوگ جنہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے یہ خود محاصرے میں آ جائیں گے، اور یہ پھر یہ سیکٹیرین وائلنس پھیلتا چلا جائے گا تھرو آؤٹ مین لینڈ آف پاکستان۔ یعنی یہ بہت ہی مثلا میں امیجن نہیں کر پاتا کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اصلا کچھ سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کو ایک فرقہ وارانہ قسم کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، کہ انہیں احساس نہیں ہے اس بات کا کہ اگر یہ پھیلتی ہے یہ چیز تو کہاں تک جائے گا معاملہ۔ اور
लिटरली यानी के पी गवर्नमेंट ने जिस तरह से मिस हैंडल किया है इस मामले को, और जिस तरह से उनके वजीर हिमाकत का मुजाहरा करते हुए, बल्कि शायद इससे ज्यादा कहना चाहिए कि शकावत का मुजाहरा करते हुए, बेहिसी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह के बयान देते हैं, यानी ये वाकई नाकाबिले फहम है कि कोई हुकूमत, कोई फर्द जो जिसके जिम्मे अपनी गवर्नमेंट चलाना है, जिसने इस मुल्क को लेकर चलना है या अपने सूबे को लेकर चलना है, वो ऐसे अहमकाना किस्म की बातें भी कर सकते हैं कि जो मसलन उनको एक मरहम रखने का काम करना चाहिए। उनको वहां पे ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं या वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि आपको सीट तोड़वाने में कुछ टाइम लग रहा है और आप सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं, या मतलब ऑन अ गुड फेथ हम ये समझते हैं कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज कम से कम इस बात पे राजी हो कि एक दूसरे के लोगों को कत्ल न करें वगैरह वगैरह। लेकिन आप उस डिजास्टर को डिनाई कर रहे हैं, आप जो इमदादी काम हो सकते हैं उनको रोक रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मीडिया का ब्लॉकेट करते हैं। यानी ये सब चीजें वाकई ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कौन सी हुकूमतें हैं। और क्योंकि एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वेदर का फैक्टर है। parachinar में अगर गर्मियों में ये मामला होता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। जिस मौसम में ये सीज बनाई गई है, मुझे बार बार इस बात पे शदीद तशवीश है कि खुदा न खास्ता ये कोई बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेडली प्लान्ड एक मसलन एक्टिविटी ना हो, क्योंकि हम जो सीक्रेट इवेंट्स देखते हैं और फिर इस मौसम में आकर उसको सीज को इन्फोर्स करना और फिर ऑपरेशन का तकाजा करना, ये इवेंट्स बहुत फाइनली प्लान्ड लगते हैं। और यही चीज हमें ज्यादा तकलीफ देती है कि हमारे मुक़तदरा के वो अफराद जिनको अवाम के मुहाफिज होना चाहिए, वो अवामी ग्रुप्स को और पब्लिक को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। इसमें ज़ैन एक जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि मसला तो ज़मीनी तनाज़े का था, इसको इस नहज पर लाया गया है, क्योंकि ज़मीनी तनाज़ा को जब आप एक जगह को ज़िला बना रहे हैं और ज़िला बनाने के बाद आपकी हुकूमती ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी इशू हो, अगर ज़मीनी मसाइल भी हैं तो उनको आप लीगल तरीके से और एक अच्छे अंदाज से हल करें। उसके लिए कुछ इस तरह की यानी काम किए जाएं कि जिससे ये सारे मसाइल ज़मीन के हल हों, क्योंकि अगर किसी की नस्लों से ज़मीन चलती आ रही है फॉर इंस्टेंस, तो उसके विरासती हकूक तो कहीं ना कहीं मौजूद होते ही हैं ना, ये थोड़ी होता है कि वो नहीं मौजूद होते हैं। तो ये काम इन्होंने जानबूझकर, मैं जितना समझ सकी हूँ, हो सकता है मेरी गलत राय हो, लेकिन जितनी समझ में आती है ये एक जो है ना मुश्किल को क्रिएट करके उसको इस्तेमाल किया गया है हालात को इस नहज पर लाने में। अभी जब कॉन्वॉय भी गया तो फोर्सेस ऑफिसर्स जो साथ थे और 80+ जो जाने गई, उसमें उन्होंने जब वो फायर कर रहे हैं और आप अटैक के जवाब में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद भी फिर आप मुतालबा कर रहे हैं उन लोगों से जिनके प्यारे चले गए हैं। यानी आपको याद होगा कि जब ये 16 दिसंबर वाला वाकया हुआ था, बच्चे शहीद किए गए थे और सारा कुछ, तो पूरे मुल्क में एक स्याह दिन मनाया गया था, और हक भी रखता है, ये ऐसी बात नहीं है कि ना इस तरह किया जाए, क्योंकि वो हमारे बच्चे थे जो शहीद किए गए थे इस वक्त, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे भी ये हक रखता था वाकया, ये सानिहा, जहाँ पे यानी कुछ के मुताबिक 56 या कुछ के मुताबिक 80 शहादतें हुई, या 80+ या 100 से ज़ायद शहादतें वहाँ पे हुई। इस पे कहीं कोई वावेला किसी दुनिया में नहीं हुआ। मसलन जब आप देखते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, हमारे यहाँ पे कहीं इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई गई। क्यों? यानी उसके बाद फिर आपके जो इतने लाख लोग हैं उनको आपने इस तरह से छोड़ दिया है, और फिर उनसे ये तकाजा करें कि खाना पीना हर चीज़ बंद है, और आप जो आपकी हिफाजत के कोई इकदामात के लिए कुछ चीज़ें हैं तो वो भी आप उनको दे दें, ताकि फिर वो बिल्कुल ही आपको ख़त्म कर दें। तो ये ख़त्म करके करना क्या चाहते हैं, ये पॉइंट, ये सवाल है। और ये ख़त्म करवाना कौन चाहता है? इन हुकूमती ऑफिसर्स के पीछे जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए, हम अपने मुल्क को इन के हवाले कर दें जो सख्त अरब ममालिक के गुलाम है, जो अरब ममालिक खुद ज़ायनिस्ट हैं, और ये उनके चंदे पर पलने वाले, जो मुल्क को तो वो चंदा फ़ायदा नहीं देता, ये इनकी जेबें ही भरता है, और फिर ये उनकी मदद के लिए जो भी पॉलिसीज़ बना लेते हैं और इस तरह से करते हैं। ये इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है कि ये फिर कोई बात करता है तो ये उसको उठवा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें जो अच्छे
لوگ ہیں پھر وہ بھی بروں کی صف میں آ جاتے ہیں، اور جو چند برے لوگ ہیں وہ پورے ادارے کو بدنام کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. دیکھیے میں اس میں تین پوائنٹس کو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا جو یہ یاد رکھیے گا آپ کے پاس 10 منٹس ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ٹائم ہمارے پاس کیا اور کیا امپورٹنٹ چیزیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا کنکلوسیو میسج ہو. میں عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلا جو آپ نے رائٹلی پوائنٹ اٹھایا کہ کیوں ان شہداء کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. ایون ہم نے دیکھا کہ سیم 2-4 دنوں کے فرق سے پی ٹی آئی کے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنے کے دوران میں کچھ لوگوں کی مثلا موت واقع ہوئی، شہادتیں ہوئی، ٹھیک ہے، بے گناہ لوگ تھے، اور گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ نے ان کو مطلب کمپنسیٹ بھی کیا، جو کہ ظاہر ہے بہت اچھی بات تھی. لیکن ان شہداء کو ویسے ٹریٹ کیوں نہیں کیا گیا جو شہداء راستے میں آتے ہوئے سرکاری حفاظت میں مارے گئے، سرکار کی دی ہوئی سیکیورٹی کے دوران شہید کیے گئے؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا فیکٹر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آپ سن رہے ہیں ان کو اپنی پوسٹ میں، سوشل میڈیا میں اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. گورنمنٹ اس کو کرنا چاہتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ زمین کا بھی کوئی پرابلم چل رہا ہے، لیکن تنازع میں یہ دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں. جب کسی نہتے کو راستے میں روک کر شہید کیا جاتا ہے، اس کا گلا کاٹا جاتا ہے، یا کل جس طرح سے ہوا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو یہ تنازع نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے باقاعدہ. یعنی ہمیں یہ مطالبہ، پہلا مطالبہ ہمیں مطلب ایک بہت امپورٹنٹ مطالبہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سے یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو قتل و قتال ہو رہا ہے یہ ان کو بھی دہشت گرد تصور کیا جائے، اور ان مارے ہوئے بیچارے لوگوں کو بھی دہشت گردی سے متاثر تصور کیا جائے. This is actually what is happening. یہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ وہ یہ ہے، اور عوام کا بھی دیکھیں، اگر ہم کامن پاکستانیوں کا بھی رد عمل دیکھیں تو وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے. اگر دیکھا جائے یہ بھی بہت تکلیف دہ سچویشن ہے، کیونکہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو، یہ بھی ایک زیادتی ہے اور ظلم ہے. بالکل. اب بات مکمل کیجیے. اگلا مرحلہ یہ، اور یہ ایگزیکٹلی میں پھر دوبارہ یہاں پہ کلیم کروں گا، میں مثال دوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جو اسرائیلی لابی یہاں پہ کر رہی تھی، کہ اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جنگ اور تنازع تصور کیا جائے، جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ فلسطین میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کوئی تنازع یا جنگ نہیں ہے. سیم از دی کیس ود پاراچنار میں جنگ یا تنازع نہیں ہو رہا، پاراچنار میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو ہمیں اپنے مطلب سوشل میڈیا کے تھرو اس بات کو پھیلانا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز آپ نے کہی کہ کون لوگ ہیں یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. الٹیمیٹلی گورنمنٹ اس طرح سے چاہ رہی ہے کہ اپنی ریٹ کو قائم کرے. اب یہاں پہ آ کر جس طرح سے آپ نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ ہمیں ضرور ہمارا خیال جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سے ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاراچنار کے افراد ان کو غیر مسلح کیا جائے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے، جبکہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کبھی بھی پاراچنار اسلحہ چھوڑ کر پاراچنار محفوظ نہیں ہو سکتا. کون انشور کرے گا اور کون یقین کرے گا؟ یعنی یہ سڑک میں چلتا ہوا فرد بھی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ دوسری طرف بھی غیر مسلح کر دے گی. اور پھر یہاں پہ صرف غیر مسلح کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، 3 اطراف سے پاراچنار افغانستان سے گھرا ہوا ہے، افغانستان سے آنے والے ان کو کون روکے گا؟ گورنمنٹ تو ابھی تک، ہمارے تو سیکورٹی فورسز کے اپنے جوان شہید ہوتے ہیں افغانستان سے حملہ آوروں کی طرف سے، تو کیسے ان کو بچایا جا سکتا ہے؟ تیسری چیز جو میں عرض کروں، پاراچنار پاکستان سالوں کے دوران جو پورے افغانستان سے پاکستان میں جگہ جگہ حملے ہوتے رہے، طالبان درندازی کرتے رہے اور وہ اٹیکس کرتے رہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کو، جوانوں کو شہید کرتے رہے. پاراچنار کے مومنین نے ایک مرتبہ بھی افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پاکستان کی سب سے یعنی خطرناک بارڈر ہونے کے باوجود کہ افغانستان سے 3 طرف سے گھرا ہوا ہے، پاراچنار کے مومنین وہاں کے لیے ایک نیچرل ڈیفنس لائن بنتے ہیں، اور وہاں سے پاکستان کو اس لحاظ سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی درندازی کرے گا اور گھستا چلا آئے گا، کیونکہ یہ نیچرل ڈیفنس لائن ہے پاکستان کی. آخری چیز ہے، مجھے نہیں پتا وقت کتنا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے اپنے مومنین سے شکوہ ہے، مجھے ان مومنین سے شکوہ ہے جو جناب سیدہ کا میلاد منا رہے ہیں، مجھے ان مومنین سے شکوہ ہے جو عزاداری کے مراسم انجام دیتے رہے ہیں. یعنی ہم عزاداری سے اس قدر بھی نہیں سیکھ سکے کہ ہمارے پڑوس میں، یعنی لٹرلی پڑوس میں اگر ایک ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس پہ رد عمل دکھائیں. میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے حکومت ہماری حکومت ہے، ہمیں حکومت سے ضرور سوال کرنا چاہیے کہ آپ کیوں وہاں پہ غذائی مواد نہیں پہنچا سکے. میں سوال ان
4 کروڑ 5 کروڑ مومنین سے کر رہا ہوں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ 4-5 کروڑ مومنین اپنی بنیادوں پر ہیلی کاپٹر جہاز کیا نہیں کر سکتے؟ یعنی ہم اپنے ایک ایک پروگرام پہ ایک ایک پتہ نہیں، مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کس طرح سے ہم لوگ اخراجات کرتے ہیں اپنی مذہبی بنیاد پر. تو کیا یہ مذہبی بنیاد نہیں ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ جناب سیدہ ہم سے راضی ہوگی اس بات پہ کہ وہاں 50 شیعہ بچے بلک بلک کر جان دے دیں اور ہم یہاں پہ جشن منائیں؟ مثلا ظاہر ہے کہ جشن منائیں، لیکن وہ کیسا جشن ہے جو ان مومنین کی یاد سے خالی ہے اور ان کی مدد کی ترویج سے خالی ہو؟ کیا جناب سیدہ صرف ہم پہ حق مادری رکھتی ہے؟ کیا ان بچوں کے لیے جناب سیدہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوگا؟ تو یہ یقین کیجیے کہ یعنی ان ایام میں خاص طور پہ اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا، اس تکلیف کو، کہ ہم نے تشیع کو، ہم نے مذہب کو، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو سمجھا ہی نہیں اصل. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ تصور کریں کہ ایک جگہ پہ شیعہ جو صرف جن کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ جناب سیدہ کے نام لیوا ہیں، وہ امام علیہ السلام کی ولایت کے ماننے والے ہیں، ان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی توجہات وہاں پہ نہ ہو، اور اہل بیت ہم سے یہ تقاضا نہ کر رہے ہوں، ان سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ نے کیا کیا بالآخر. یعنی اتنے قریب میں آپ ایک گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے، یعنی ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں ہوتے ہوئے، مثلا اگر میں پنڈی اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے میں پشاور ہے، جہاں سے آگے پاراچنار کا راستہ بنتا ہے، 5 سے 6 گھنٹے کا فاصلہ بنتا ہے ٹوٹل. تو آپ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ مثلا آپ کبھی حکومت سے سوال کرتے ہیں، کبھی فلاں سے سوال کرتے ہیں، کبھی فلاں سے سوال کرتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ اتنی مظلومیت. اس مسئلے کا حل ہے کس کے پاس؟ مجھے یہ بتائیے، کیونکہ حکومت تو نہیں کرنے والی ہیلپ جو بظاہر نظر آتا ہے، نہ ہی اس کی پالیسی ہے، اور باقی عوام جو ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھوا لیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمارے بچے اٹھوا لیے جائیں گے. ظاہر ہے 4 سال جن کے بچے جوان اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، فور نو ریزن، فور واٹس ایور ریزن، جو بھی ان کی ریزن ہوتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں چلتا. یہ بہت تکلیف دہ. بالکل یہ تکلیف ایک ہے، ہمیں اس بات کا خوف بھی، تکلیف بھی، یہ بات درست ہے، لیکن مدد کرنے کا کوئی نہیں اٹھا سکتا. یعنی ہم نے کہاں، مطلب ہم تو آواز بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. اگر آپ اس بات سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو شاید وہ آواز کا حق بھی نہیں ادا کر پا رہے جو حق ہے اس وقت پاراچنار کے. یعنی ایک جگہ پہ 86-100 جانیں چلی جاتی ہیں، 50-40 بچے ایک جگہ، اور اس کے علاوہ جو بزرگ اور لوگ جانوں سے جا رہے ہیں، پھر رستے بند ہیں، کھانا پینا بند ہے. یہ کس قسم کا انسانی المیہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ، اور کیوں، کس لیے، کس کے اہداف کو یہ میٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا؟ ارے بابا، ملت تشیع کے پاس اسٹرانگسٹ میڈیا ہے، ہمارے مجالس، ہمارے محافل، ہمارے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے علاوہ آپ کسی ظلم کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. یہ بالکل، جو چاہے فلسطین ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے پاراچنار کے بہن بھائی، آپ مجالس میں نہیں ذکر کر سکتے کیونکہ وہاں پہ صرف امام حسین کا ذکر جاری ہے، کیونکہ وہ مجالس امام حسین کی ہیں تو ان میں صرف ان کا ذکر ہو سکتا ہے. کسی اور ظلم کے بارے میں اگر آپ بات کریں گے تو امام حسین، بی بی سیدہ سب ناراض ہو جائیں گے. ایسا ان کا جو ایک انداز ہوتا ہے تفکر کا. فلسطین کے ظلم کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو ہم اسی بات کو بار بار ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ وہ سلپری سلوپ ہے. اگر آپ آج یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں، مجالس کو سیاسی نہ بنائیں، تو کل آپ اپنے بہت قریب ہونے والے مظالم کو بھی ذکر نہیں کر سکیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں، یعنی آج ہم نے پاراچنار کو بھی کھو دیا، آج ہم پاراچنار کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کو بیٹ بائی بیٹ ختم کر رہے ہیں نا. انہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک بڑا کچھ کرنے کی، وہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے ٹکڑے کو ختم کرتے ہیں، پھر دوسرے پارٹ کو ختم کرتے ہیں، پھر تیسرے پارٹ کو ختم کرتے ہیں، کہیں سنی بنا کے قتل کرتے ہیں، کہیں شیعہ بنا کے قتل کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیسے مارنا ہے، پر ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بچنا ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے یہ دیکھا، اور یعنی کہ اس میں واقعی میں مثلا بہت ہی معذرت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے مومنین جواب دہ ہوں گے جناب سیدہ کے حضور کہ ہم نے کیسے خاموشی سے اس جرم کو ہونے، یعنی ایگزیکٹلی وہ رات جس رات کو ہم میلاد منا رہے تھے، 2 جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، بے دردی سے ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور ان کے جنازوں کو اٹھا کر تمام جو تقریبات تھیں، محافل تھیں، جناب سیدہ کے نام پہ محافل ہو رہی ہیں. جناب سیدہ ام شہداء، یعنی شہداء کی ماں ہے، جن کی مثلا آغوش میں شہداء پرورش پاتے ہیں، یا جن کے قدموں تلے سے مثلا یہ شہداء نکلتے ہیں. اور ہم
اگنور کرتے چلے جاتے ہیں اس ساری بات. جنہوں نے خود محسن شہید، جن کی کوکھ میں محسن تھے جو شہید ہوئے، تو ہم تو اس ماں کے ماننے والے ہیں جو ماں نے خود اپنے بچے کو اور اپنے بچوں کو اس راہ پہ چلایا ہے. تو ہم کیسے اپنے بہن بھائیوں کے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان سے یا کسی بھی انسان سے یا کسی بھی شیعہ بہن بھائی سے یا سنی بہن بھائی سے مثلا ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہم اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور ہم تو پھر ہم کہیں بھی نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتی، کیونکہ بیوی تو ساری امت کی بیوی ہیں، ان کی یعنی رسالت کا حصہ ہیں وہ. جب رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے، تو اٹ مینس کہ نبوت اور رسالت کا وہ حصہ ہیں، اور ان کے بغیر آپ نبوت کے اوپر بھی پورا ایمان اس طرح سے نہیں رکھ سکتے کہ اگر آپ سوچیں کہ بیوی کی حکم کو، ان کی بات کو، ان کی خوشی اور غم کو ایک طرف کر کے تو اپنی مرضی سے جو آپ کو سمجھ آئے گا وہ ٹھیک ہے. یہ اتنی تکلیف دہ سچویشن ہے کہ میرے خیال میں الفاظ نہیں ہیں اس درد کو بیان کرنے کے لیے. جو جب ہم یہ سب، ہمارے انسان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، شیعہ بہن بھائی جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پروڈکٹیو لوگ ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ ان پڑھ شیعہ ہیں جو ایسے گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کا ایسٹ ہیں. اور پارا چنار میں تو ایجوکیشن ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں کے جتنے بھی لوگوں سے میرا کبھی بھی کمیونیکیشن ہوا ہے، ایک سے ایک بڑھ کے اچھے، پازیٹیو، مثبت، ہمبل اور انتہائی مینرفل لوگ ہیں. یعنی آپ ان میں ایگریشن نہیں دیکھتے، بلکہ ان میں تمیز، ادب، محبت اور سیرت اہل بیت کی جھلک نظر آتی ہے، ان کی گفتار میں بھی، ان کے انداز میں بھی. آپ ایسے قیمتی انسانوں کو ختم، آپ کو یاد ہوگا وہ جو 4 اساتذہ شہید کیے گئے تھے، وہ ایسی جگہ پہ کیوں گئے؟ اسی لیے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی امتحان لینے والا نہیں ہے تو ہم جا کے یہ کام کریں گے، اور وہ جان سے چلے گئے اور ان کو ٹارگٹ کل کیا. دو رویے جو ہمارے قومی اس پہ نظر آتے ہیں نا، یعنی ایک خود ولایت کا تصور ہمارے پاس ادھورا یا ناقص، یا کہنا چاہیے کہ شاید مسخ شدہ ہے. یعنی امام علی علیہ السلام کی ولایت کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا لازمہ یہ ہے کہ ہم ان افراد کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو اس ولایت کے زیر سایہ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، یا ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ہم کیوں کریں، یا ہم کیا کریں، اس کے بعد ولایت کا ہم کون سے حصے میں باقی رہتے ہیں، یا ولایت سے ہمارا تعلق کیسا رہ جاتا ہے، مجھے نہیں پتا. یعنی یہ ہمارے ذہنوں میں کیسے بیٹھ گیا کہ ہم ولایت کو کسی بھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں جب ہم اتنے لاپرواہ ہوں اپنے معاشرے سے، ان مومنین سے یا ان افراد سے جو اسی نام پہ شہید کیے جا رہے ہیں. دوسری چیز، ہمارا جو، میں معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دیندار افراد ہیں، یا جو کم سے کم خود کو نظریاتی اور اس سے وابستہ کہتے ہیں، ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے اپنے پاکستان کے معاملات میں بہت بہت زیادہ ہے. یعنی ہم بہت سلو ریاکٹ کرتے ہیں. یعنی یہ اب جو دھرنوں کے اور احتجاج کی جو کالز دی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کل سے احتجاج کریں گے اور اس طرح سے ریاکٹ کریں گے، یعنی میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ہمیں گورنمنٹ کو مجبور کرنا چاہیے تھا کہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پاراچنار کی سڑکیں بند ہیں اور وہاں پہ بچے مر رہے ہیں تو پاکستان کا کوئی اور شہر جو ہے وہاں پہ سڑکیں ساری کھلی ہوں اور آس پاس محسوس ہی نہ ہو کہ مثلا اسی ملک میں ایک جگہ پہ یہ المیہ جنم لے رہا ہے کہ 50 بچے اب تک مر چکے ہیں اور یہ ظلم ہو چکا ہے. یہ ہمارا جو ریئیکشن ٹائم ہے بہت بہت زیادہ ہے، ہم بہت سلو ہیں. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں یا مثلا کسی اور ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ تیزی سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کا دیکھا دیکھی تیزی سے ریئیکٹ کر لیتے ہیں، لیکن خود اپنے مسائل کے لیے ہمارا ریئیکشن بہت سلو ہوتا ہے. اور اس کے لیے یعنی دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکے گا جب تک ہم خود اپنے مسائل کے لیے ریئیکٹ کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کریں گے. لیکن یہاں ذہن ایک سوال ہے کہ جب ہم اگر پارا چنار کے لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا رسپانس آئے گا اور وہ حل کیسے ہوگا؟ مثلا رفلی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ جب وہ اپنی دفاع کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ شیعہ سنی فساد ہے، یہ جی فورسز خود لڑیں گی اور یہ جی فلاں ہوگا. اور جب یہ حکومت سے کی بات مانتے ہیں تو پھر بھی ان کو یہی سب سہنا پڑتا ہے. تو پھر یہ وے آؤٹ تو کوئی وہ چھوڑ ہی نہیں رہے. یہ لگتا ہے جیسے کہ اس وقت انہیں جو پالیسی اپنانی پڑے گی وہ شیب ابی طالب والی اپنانی پڑے گی جو رسول خدا نے اس زمانے میں اپنائی تھی، اور اس رستے کو اختیار اگر آپ دشمن کے بچھائے ہوئے جال میں اور اس کی بتائی ہوئی جنگ میں یا میدان میں یا وقت میں داخل ہو جاؤ گے تو ظاہر ہے وہ پھر جو تباہی لائے گی وہ اس سے زیادہ ورس ہوگی جو یہ تباہی ہے. آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ درست ہے کہ پارا
پاراچنار میں یعنی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, مشکلات بھی ہیں, لیکن یعنی میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو بیان ان 2 جنازوں کے اوپر آیا ہے یا جو ریئیکشن آیا ہے وہ کسی بھی صورت سرنڈر کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ یعنی ان لوگوں نے, ٹھیک ہے ظاہر ہے افراد ہیں جو مثلاً تھک چکے ہیں, جو جن کے بچے چلے گئے ہیں اور وہ غمزدہ بھی ہیں, لیکن ان لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان گورنمنٹ کی اور ان اداروں کی ناکامی ہے کہ جو اب ایسے بیانات دینے پڑ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یعنی سرنڈر کرنا کسی دوسرے ملک کی فوج آگے قبضہ نہیں کر رہی ہے, وہ اپنے ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ہمیں مجبور کرنا چاہ رہے تو ہم مجبور نہیں کریں گے, ہم ذلت قبول نہیں کریں گے, ہم مثلا اس بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. یہ جو ریئیکشنز آ رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں. ہم بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے اگر پاراچنار غیر محفوظ ہے, اگر پاراچنار ناامن ہے, اگر پاراچنار میں وسائل کی کمی ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کو تھریٹ ہے. تو کیا حکومت کو نہیں پتا کہ گریٹر افغانستان کا ایجنڈا افغانیوں کے پاس بھی موجود ہے, اور یہ یہاں پہ جو آئیسس اور القاعدہ جو سیریا میں کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے یہ والا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے افغانستان میں, اور وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے شیعہ محفوظ نہیں ہے افغانستان میں اٹسیلف بھی, اور پھر یہ لوگ خارجی ہماری حکومت اور ہمارے جو فوجی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی قرار دیے گئے ہیں, تو پھر اتنی پشت پناہی ان کی کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں یا مثلا مقتدرہ کی ہم بات کرتے ہیں, وہ تمام افراد یا وہ تمام ادارے جو میں مطلب فیس کو ایک طرف انکمپیٹنسی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بدترین انکمپیٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے مختلف معاملات پہ, درمی نظر آتی ہے ہمیں. مجھے تو ذہن یہاں پہ معذرت چاہ رہی ہوں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بار بار, لیکن یہ انکمپیٹنسی نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی تک غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے. جب میں ایک مسئلے کو سولو کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا تو میں کچھ تو کروں گا نا, لیکن جب میں کرنا ہی نہیں چاہوں گا تو پھر انکمپیٹنسی کی بات نہیں ہے. کمپیٹنسی تو بہت ہے ان کے پاس, پر وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, ول ٹو ڈو نہیں ہے. کچھ افراد جو جن کی انکمپیٹنسی سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور کچھ افراد ہیں جو جن کے اندر ہردرمی ہے, جو مطلب کسی بھی طرح سے نرمی دکھانا ہی نہیں چاہتے, یا کس طرح کے معاملات کو ان کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے نتائج کیا نکلیں گے. ہم نے پولیٹیکل سینیریو میں دیکھ لیا کہ پولیٹیکل سینیریو میں آپ نے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے, اور آپ نے مطلب کسی طرح سے میڈیشن کی طرف نہیں آئے, درمیان میں نہیں آئے, اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر لوگ مرتے بھی ہیں تو مر جائیں. یہاں پہ وہی ہمیں واحد دھرمی نظر آتی ہے, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے ہی جو ریئیکشن مثلا ہمارے اداروں کی جانب لوگوں کا ہے, یا جو خود ملک کو لے کر لوگوں کا ہے, لوگ ریاست کے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر ریاست اپنی عوام کو ایک دہشت گردوں کے پنجے میں دبی ہوئی عوام کو نجات نہیں دلا سکتی, ان تک غذائی مواد نہیں پہنچا سکتی, ادویات نہیں پہنچا سکتی, تو ریاست کی کیا ویلیوز بچ جاتی ہیں, ریاست کی ریٹ کیا رہ جاتی ہے. دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے, یعنی جو اسٹیٹ کا اور عوام کا, گورنمنٹ اور پبلک کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے نا, اگر اس کو کہیں سے بریک کیا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے کسی ملک کو. اور یہ وہ سوشل کانٹریکٹ بریک کیا جا رہا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار بریک کیا جا رہا ہے. یعنی وہ آئین جو انشور کرتا ہے کہ ملک میں لوگوں کو کھانے پینے کی, ادویات کی اور فلاں فلاں سہولیات دی جائیں گی, فریڈم ٹو موو دیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, جب اس آئین کو پامال کیا جا رہا ہے, اور یہ مثلا آئین شکنی کس کی طرف سے ہو رہی ہے, حکومتی سرپرستی میں ہو رہی ہے. یعنی میں یوں کہوں گا, کیونکہ آج بھی یہی بات انہوں نے بھی, پاراچنار کے لوگوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ اگر ایک گورنمنٹ کا ایک وزیر, صوبائی گورنمنٹ کا ایک وزیر, اور بیرسٹر سیف یعنی وہ ایسا فرد جو خود اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, لیکن وہ بطور وزیر یہ بیان دے رہا ہے کو, تو پاکستان کی جو مثلا ہمارا پھر سوشل کانٹریکٹ میں کیا بچ جاتا ہے کہ وہاں پہ بچے مر رہے ہیں اور آپ ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. آپ میڈیا کو ایکسیس دیں, وہاں پر آپ جو لوگ گئے ہیں, خدا اجر دے, ہمارا سلام ہے ان کو, کے بیٹے فیصل عیدی کو, کہ وہ گئے ہیں, جا کر انہوں نے پہنچائے, اور انہوں نے جو حال دل سنایا آ کر, اس سب کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی کیا کریڈیبلٹی بنتی ہے. ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ اصل میں دہشت گردوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے بات کر رہے ہیں. یہ زائنس کی طرف سے بات کرتے نظر آتے ہیں مجھے تو,
क्योंकि ये तरीका कार उन्हीं का है और ये उन्हीं की जो जैन एक आधे मिनट में अगर आप बात कंक्लूड कर सके, हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब, तो हमें अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ना है। मैं आपको चाहूंगी कि अपनी बात कंक्लूड कर लीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा अपने जो हमारे सामीन हैं जो आपके साथ देख रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त करना चाहूंगा कि हमें अपने मसाइल को खुद टेकअप करने के लिए डेवलप करना होगी। मिल्लत तशय्युओं के पास ये पोटेंशियल है कि हम अपने मसाइल को हल भी कर सकें, समझ भी सकें और उनके ऊपर अपनी लाइन ड्रॉ भी कर सकें। अगर हम इधर उधर मुंतशिर होकर बिखरते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे और रिएक्शन मतलब एक सॉलिडेटरी रिएक्शन नहीं देंगे, तो हम सफर करते रहेंगे मुसलसल। तो दरखास्त ये है कि हम इसको मजहबी फरीजा समझते हुए और मजहबी मामला समझते हुए, नबी अलैहिस्सलाम से तवस्सुल जुज़ समझते हुए अपने इन मोमिनीन के लिए मतलब कोशिश करें जिस तरह से भी हो सकता है। कम से कम जरिए ये है कि उन तक इमदाद पहुंचाने के इदारों के साथ ताउन करें ताकि हम उसको कंपनसेट कर सकें, उनकी मजलूमियत में उनका साथ दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ आपकी शमूलियत के लिए। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हमारे मजलूमीन पाराचनार के जो बहन भाई हैं उनको हमारे साथ की ज़रूरत है। उनको आपके पैसे की, आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी सॉलिड और मजबूत आवाज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़े हैं और वो अपनी मुश्किलात हल कर सकते हैं। सिर्फ बात यह है कि हुकूमत ऐसा करना नहीं चाहती और जो रियासती इदारे हैं वो अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क के खिलाफ जो है वो खड़ा करने की एक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और ये बहुत खौफनाक पॉलिसी है और इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंद्राबी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड वेटिंग फॉर waiting for us. Thank you so much. So today the topic we are about to discuss is related to Iranian policy and its situation in the West Asia after Syrian regime change. So I would like your analysis, because there are so many things going on in Syria as well as in Iran. So the Western media, as it portrays that Iran is in vulnerable situation and it has lost its proxies, whereas Rebbe Muslim Sayyid Ali Khamenei said we don't even have proxies. So the people who are fighting for their rights, they are part of those countries and they know what they want and they know how to. So how do you see the situation of Iran? Is that vulnerable? Is that defeated, and it has become very weak, or how do you? Because the Western media is portraying that now Iran is somehow weakest in its movements of like political movements or whatsoever. How you see this whole situation? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, the media you are referring to, it's absolutely expected from them because there are a couple of reasons. One is their vested interest, what they want to say. But the other, yeah, can you hear me? There is some. Yeah, I can hear you. That's fine. Okay, I was saying one is the vested interest, that's okay. But the other thing, which is more widespread and which cuts across different sections of media, not just Western media, the other media also in Muslim countries, other people also. That is not having a right understanding of what Iran is. Oh, so sorry. Assalamu alaikum. I think so. I've shared the same link with both of my guests. So sorry about that. I'm really grateful for your time. I was talking about the situation in Syria and Iran and the policy of Iran and how weak does it look like. Do you think after regime change in
Syria, Iran has become weakest. I would like your point of view, and to the viewers, I would just like to introduce. We do have Dr. Masood. We do have Masood Shahzadeh, who is chairman of IHRC. Thank you so much for joining us today. It's a pleasure to be with you. Thank you so much. So, how would you share your analysis? What do you think? What is the situation there in Iran, especially in context of the like as we see Western media is portraying that Iran has become the weakest link, weakest at the moment. So how do you see, is that the weakest time for Iran because they have lost access of resistance because of regime change in Syria, and how do you see the situation? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think really the question shouldn't be just about is Iran weaker now than it was before. I think the reality is that the way things are moving, Muslims as a whole, those who support the Palestinians against the atrocities that are being committed against them in the region, which indeed is probably one of the most important issue of the region and beyond the region. There is a setback for that because not just because of the government in Syria has collapsed, and but because of the fact that, you know, on top of that, Israelis have managed to occupy huge section of Syria and destroy all the weapons and the military infrastructure, the Navy, the Air Force, the anti-aircraft. So, of course, this is a setback. But as Ayatollah Khamenei said only yesterday, that Iran's strength is not by proxy. Iran's strength is Iran's strength itself. And the fact of the matter is that to support those who are standing for justice and in support of the oppressed Palestinian, it's something that Iran has done ever since the revolution. But Iran is not in a position, or indeed wants to, become a colonial power that will go and conquer places and then sort of do the same tactics that the Zionists and the colonialists have used in history, and sort of say that now we are powerful. Iran has always been in a position, and indeed has testified, that it would help those who are standing against oppression, but it helps them. It will not replace them. And you know, it's not right for Iran to sort of go and take over Syria or anywhere else and say that they're doing it for greater good. And that has never been the policy of Iran. Iran's policy is to help the resistance, be it in Yemen, be it in Iraq, be it in Syria, be it in Lebanon or anywhere else. People are standing against injustice, and will continue to do so. And I think what we are seeing in Syria, it was inevitable. We sort of, if the Syrian armed forces don't want to resist what happened, then there is nobody else could really replace them. Sorry, I don't hear you. Sorry, can you hear me now?
Yeah, I can hear you now. You hear Yes. me? Sorry about that. So, how do you see the situation in Syria now? How do you see the what they have achieved after regime change? Because there are so many people, they were so glad to see this regime change after Bashar al-Assad. Obviously, he was dictator. So, how do you see the relationship of Iran with Bashar al-Assad? Was it some kind of very deep relationship, or what kind? How do you see that relationship? Well, the relationship between Iran and Syria wasn't based on one individual. It was based on the people of Syria. After Daesh unleashed against the Syrian and Iraqis, Iran went to help when nobody else wanted to. Let us be very clear. We all know who is behind Daesh, who is behind Takfiris. And when people of Syria had to defend their very life and honor and dignity, then Iran helped those who wanted to resist it, as it did in Iraq. And what we have seen now is that unfortunately the situation has changed, but we shouldn't have a short memory. I mean, let us remember what happened in Iraq with the intervention of United States. Iraq's situation did not improve. As a matter of fact, it became so insecure, and then people had to fight the Takfiris to have a situation that they could survive, basic survival. And it wasn't just Iraq, it was the same thing in Afghanistan, it was the same thing in Libya, which in Libya, there was no Iran involvement, there was nobody else, it was the West, under pretense that they are getting rid of a dictator, went in and destroyed the whole infrastructure. And the infrastructure in Libya was exemplary. Any Libyan would get full health care in the country, and if they couldn't deal with it in the country, they will be taken at the expenses of the government overseas in Europe and elsewhere and get health, free health care. And if they graduated and they couldn't get a job, they would get the salary that they deserve. So all that was shattered to the extent that when a Libyan, after a so-called revolution, went out in the morning, wasn't sure that he would return home in the evening. And still we have that chaos, and who's benefiting? United States and that 1% American companies, and so forth and so on. So really, when you look at the region, and I think we need to sort of not have amnesia when it comes to these things, that United States and so-called Western power have not brought democracy to any part of it. As a matter of fact, the governments that they support, they're all dictators, from Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, sort of Egypt, you name it, they're all dictators killing their own people. So this is not about democracy. This is not about empowerment. This is about destroying the infrastructure and making sure that anyone who is opposed to Zionist state will be crushed and their army and armed forces destroyed, as we saw in the last few weeks over there. But having said that, if people of Syria don't see that and don't understand that, then we have to wait until they get more aware, their eyes will open. And if they stand up, then definitely, according to the policy of Iran, Iran will be behind them. But Iran cannot be in front of them. That's really true. So how do you see the impact of the Syrian regime change in terms of like a Palestinian liberation cause? Do you see that it has impacted very badly? And what Israel is achieving so far, is that really in winning position? Do you see that, or there are the things which media is not showing and they are the real truth? How do you see that?
Well, first of all, I find it, a bit unacceptable that you keep on referring to regime. I mean, this was a legitimate government, and we shouldn't be using the terminology of our enemy. It becomes regime just because West wants it to become regime. It becomes jihad because, President of the United States and the West calls it a jihad, and then it becomes a terrorist. And when they call it terrorists, and then sometimes at the same time there are terrorists, there are mujahideen, like what is happening in Syria. These are people who are still up to this day are recognized as terrorists by the and they are prescribed as terrorists, but nobody who supports them has been arrested, while those who support the cause of Palestine in the last year and half, they've been arrested left, right, and center in London, Paris, New York, and so forth as terrorists because they support the Palestinian cause, but not seeing. And we were seeing in media, CNN and others are interviewing these people who are prescribed as terrorists, and nothing happens. So we shouldn't fall into those double standards. And I think when we are seeing that Israelis are getting some advantage, but I think if we look at the whole thing over the year and a half period, the Zionist state is not the winner. They have lost their credibility. They lost their dignity. They've been exposed in a way that we couldn't imagine in our lifetime. They've been attacked directly, and they are still being attacked directly, which we didn't even imagine that the rockets will be heading Tel Aviv almost every month, every week. And, they have been weakened beyond repair. But if, I think the difficulty that some of us pro-Palestinians have got is we thought that after 7th of October, that is it. Israel will cease to exist, in a short period. But it's not. This was the beginning of the end. It's not the end. And I think we need to be patient. We need to have sabr. And the fact of the matter is that we are in a position that around 75 to 80% of people in the West see this Zionist criminal and genocidal system for what it is. And that is one of the biggest victory. And at the same time, they no longer have this illusion that they're untouchable. And the fact is that they are losing ground. Even though it's not being reflected in Western media, because Western media is extremely pro-Zionist and pro-West, to the extent that I just couldn't believe that they will go to this extent. But nevertheless, if you look at the real news and alternative news, you see that clearly we are seeing the beginning of the end of the Zionist sort of genocidal regime. That's very true. So how do you see in the times of times we are in which it's a kind of transition from illusion to reality, if we look at it in this way, in many ways, because there is a scenario for Western civilization, Western world, and they do have rules and principles. So how do you see the role of international organizations in this whole situation, the one which we are dealing with at the moment, in terms of if their response to for example, Israel and war crimes they have committed, along with obviously United States help and other Western countries who have supported, and the kind of a weapon they have provided. Otherwise, they have been liberating the whole Arab region. They obviously
they attack. They were obviously, have been in Libya, in Iraq, and now in obviously different places. So how do you see that? The kind of role of international organization when there are so many things exposed. What do you think? What has been exposed about them? And if we have to look at truth, how would one get to the truth? Because there are so many international media outlets, and they are, most of them sell the Zionist narrative, and taking truth out of it is really difficult. And this is something we have seen in the times of Masa Amini case as well, when video was showing the truth but no one was believing because media was saying something else. So how do you see one can reach the truth? Well, there are media around that actually exposing the truth, and I think we need to have a right mindset to see the truth. The truth is right in front of our eyes, and we can't ignore seeing it. But do we understand it or not? Can we help ourselves to be looking at the truth rather than illusion that is being created? The truth is this: that the United States and the West are no supporter of ordinary people. They're not supporter of justice. They're not supporter for democracy. They're not supporting those who are clearly being targeted, and the genocidal act is being committed against them. Not only they're not supporting, they're actually supporting the genocide against them. The genocide that we have seen unleashed in Gaza and Lebanon and elsewhere, it's something that has been sort of so clear, so open, so public, and it would not have happened. And I repeat that, it would not have happened without the help of the West, in particular United States, Britain, Germany, etc. Our own government is involved in committing genocide, knowing that it's committing genocide, knowing that innocent children are being killed. Those figures, those visions that we see on our mobile phone and our TV screen, it could not have happened without the help of Britain, France, Germany, United States, and the West as a whole. You can't just blame the Zionists. The Zionists are at the forefront of it, but without their support, it wouldn't have happened. It would not have happened without the oil that goes from Azerbaijan through Turkey. It would not happen without the support and logistics of food and everything being instead of being shipped, as the Yemenis are stopping the shipment, it is now going by trucks through Saudi Arabia and the Emirates, and then going through Jordan and reaching there. These are the reality. We want to open up our eyes or not. This is our choice. Do we want to demand media to show these things to us, or follow the narrative of the Western genocidal media? This is our choice, and I think, really the reality is that if we don't see it, then we should question why is it that we can't see such a thing which is so clearly in front of us. Now, if we think still that United States and the U.S. cavalry, like cowboy films, is going to come at the 11th hour and help us to empower us in Syria, Libya, Iraq, Afghanistan, or anywhere else, then we really, there is no hope on us, and we have been completely sort of bought in to an illusion. And this, I really think at this 11th hour, there is enough information, and if someone wants to use their aql, their intellect, they could see through this. You don't have to watch BBC and CNN and so forth and believe all the lies that are being said. Having said that, I think the future is very clear. The future, as Allah subhanahu wa ta'ala says, justice will prevail. Be it we be part of it, or be it we won't, justice will prevail.
and those who are oppressor will pay the penalty. And we are seeing them now. I mean, 2 years ago, who would believe that the Yemenis would be hitting Tel Aviv day in, day out? Who would have believed that 200, 300 sort of rockets will go from Iran and hit heart of the Zionist genocidal state? And these are realities that cannot be ignored. Those illusions that Zionist state is so much powerful that cannot be affected is completely gone. And that's why I believe we are clearly seeing the beginning of the end of this genocidal Zionist state. Thank you so much, Masood Shahtyare. We do have Dr. Sayyid Inayatul and Rabi as well, so I would like to apologize first because I shared the same link and it has wasted so much time. So Dr. Sayyid and Rabi, if we were discussing the situation of Iran in terms of its policy for the region and how West is trying to portray things about it. So how do you see Iranian position at the moment? I would like to know about that. Sorry. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah, I heard your question last time, and then I was speaking, and now I have come to know that the line was cut. So should I start from the beginning? Yeah, please, because we haven't taken your viewpoint on that. Okay. Yeah. Okay. So let me start from beginning. It is almost, doing what I had already done. But anyway, yeah, I was responding to your query about how the media is portraying this, and I told you there are two sections, two groups here. One is the Westist media, which have their own vested interest, and they have it. And I always emphasize that we Muslims should be educated enough to understand what is Westist interest. We should know this, we should recognize this. And as a civilizational power, they have a right to have, because they want to rule the world, and we must understand what is their interest. Unfortunately, we do not have enough understanding. We so many times we make we say it. You will see it in the common narrative that when West was going to Afghanistan, when NATO invaded Afghanistan, people were saying, look, they were calling them Mujahideen, now they are calling them terrorists. So what West was doing when they called them terrorists or Mujahideen, they knew what they were doing. The problem was ours, that when they called them Mujahideen, we believed it. So the problem, we have our problem, which has to be addressed. So this one section of media is West. Who have an interest like BBC or CNN. BBC is the father of everything, because BBC is a very old media house, and they, I mean, their spin, how they spin the news, and it's very subtle. But okay, so let's leave it there. The other media section I was saying is general. Our Muslim media, our Muslim narratives, they have again a problem. They may not have a vested interest, but they have a problem, which I told you, perhaps might have told you before also. The problem is that they don't understand the nature of Islamic Republic and the nature of its participation in the resistance axis. The fundamental thing that we need to understand, and the sooner the better, is we have to understand that the Islamic revolution in this day and age
20th century, 21st century. Islamic revolution is a novel thing. It's a new thing to happen. Islamic revolution under the leadership of people who never traveled to West, who never read English. Islamic revolution with their leadership is a new thing to have happened. As such, we need to understand it. Then we can understand the nature of the Islamic Republic and the nature of its participation in resistance action. Then only. Otherwise, we will be saying same things, same. We will be following the same template. That is, Iran had proxies. Now Iran is gone. Iran has lost its influence. Iran has lost its foreign power projection, and all those set things. The template. We will be following the template, and that's what is being done. And now coming to actually what has happened, I will start by again going to David Cameron, who was the prime minister in this country for some years, and recently last year, yeah, this year also he was after this. After the 7th October 23, after that, when he was appointed foreign minister, he said something very important, which I have told you in this program and elsewhere also, which is very important because to me it opens the gateway for making my point, for making my argument. It sets the right context. When he became the foreign minister, after some days, the first official statement he made was that all we have been doing post October 7, this is all nothing. This is not going to go anywhere. What we have to do, what we have to prioritize, what we have to focus is ejection of Iran, expulsion of Iran from the region. This they had identified as the main objective. If this is done, everything will be taken care of. And this is what they have been pursuing since then. What happened in Syria, all this Takfiri resurgence, this is all aimed at that. And they have, in the past 1 year, 14 months, 15 months, they have come to understand that things are not as they were expecting. All this Arab world, this is of West's making. They have made it. They have made it on pen and paper. They have drawn the lines. What is what? But they have come to understand that their trusted people like Jordan, Saudi Arabia, they have not behaved the way they should have. They have been a bit ambivalent when Iran launched a missile drone attack on Israel and all that. What happened between Israel and Iran? These countries were not that much forthcoming as was expected of them. And this, what has been happening, this West has understood that this is because of an ecosystem that has been created by this resistance movement. The resistance movement has now grown into a powerful reality there. It has created an ecosystem, and because of that, the trusted people like the Al Saud or the Jordanian Hashemite kingdom, they are not doing what they were doing in the past. I mean, you know what they soon after the Islamic Revolution, what Saudis did? They killed 400 people in the Haram, where bloodletting is absolutely prohibited. So in Jordanian government killed hundreds of Palestinians in that what is called that Black Friday in September.
It is said that the Pakistani general was leading it. Uh, So they were doing they were at the front of serving the Zionist interest, but they have now seen that it's not the case. So this ecosystem has been created, and they are fighting this. What happened in Syria has to be seen basically in this context. It's all about expulsion and ejection of Iran from the region. Hmm. And and let me add this now, that is what they are aiming at, and that is this is, when something happens, there are stages to it. You plan it, and then you put something is going, that is, something is in process, and at the end of the process there's an outcome. We haven't reached the outcome yet. This is a process going on. We must understand that to us it was with a lightning speed. Aleppo, and after some days Damascus. It was sudden, but it was not sudden. It was all well planned. Uh, Hmm. these This American diplomatic hectic activity, which the American Foreign Secretary, he was coming to Egypt, going to Tel Aviv, going to Riyadh, meeting Turkish rulers, and all this. This was all going on for months, and they it was just the execution of the plan. It was only that something happened, so we thought It's it sudden. is sudden. It was not sudden. And also, we must we must we must understand that it's a new thing. These people who have come to Syria, who are now governing Syria, uh, they have very complicated Arabic names, Tahrir, Sham, and people. I mean, I I feel for the people who make effort to remember this and to pronounce it. I don't give it a damn. For me, they are Hmm. strategic assets. They are strategic assets of West. They can be So, called A, B, C. I don't mind. I don't mind what to call them. hmm. So what? Just Yes, sorry to cut you here. So sorry, so sorry. Doctor Aga Masood Shah Jare has to leave, so I just need here conclusive remarks, and then I would like to continue from where we left over here. So I hope you don't mind. I'm really sorry for interrupting okay. you in No, the no, middle of no, your. please, no, please go ahead. Yeah. Yeah. What are your thoughts, Masood Shah Jare? What Dr. Andarabi has said. So how would you like to conclude your remarks? Yeah, he's absolutely right. And the reality is that, as I was saying also, that we have fallen to an illusion, like going to sort of to a show and you see someone creating this illusion, taking a rabbit out of the hat. No, we all know that's illusion. That's not the reality. But nevertheless, people fall for it, and we are seeing the same thing. The Western governments, United States, sort of record in the region and indeed in the world is very appalling. Colonial power have not taken democracy anywhere in the world. They have not empowered ordinary people anywhere in the world. In the region, we have seen the genocide of our lifetime stream on our mobile phone, as I said, would not have happened without their support and their active support in providing the tools to kill those children, those women, those innocent people. So now we suddenly sort of thinking that they are going to bring empowerment in the region. It will not happen. I feel sorry for ordinary Syrians, as I feel sorry for people in Libya.
and people in Egypt and elsewhere, ordinary people are suffering, and they're going to get more suffering, but they will become aware through that. Those individuals and those believers who fought against Daesh in Syria or in Iraq or elsewhere, they haven't gone away. They're around. And I believe at the right time, they will take action. But this is not the time. And I think, unfortunately, we as Muslim community need to wake up. As Allah subhanahu wa ta'ala says, He does not help any community unless they help themselves. And I think this is absolutely the truth that we need to realize. Allah subhanahu wa ta'ala will not help a community unless they help themselves. How could we expect from Iran or the power of resistance to do that, to help people without themselves helping themselves? This is impossible. So we have to go through this. But as I said, if we look at after 1 year and a half and see who is weak and who is stronger, you see that really the weakness and exposure of the weakness of the Israeli genocidal regime is now exposed in a way that it has never been exposed. And there's still sort of, despite all the support they're getting from all of the Western world, they're not able to reverse what has happened to them. And we just have to have sabr and rely on Allah subhanahu wa ta'ala. With that, as Allah says in the Quran, we surely will be successful and victorious. Thank you so much, Masood Shahjare, Chairman of IHRC. He is with us today, and I'm really grateful for your time. And Dr. Indarabi, I would like you to continue with your conclusive remarks because we are left with like 9 minutes. So you just have to like conclude everything in a sense that after Takfiri activism in Syria, what is the response of Iran, and how do you see the element of excess of resistance? Is that finished, or how do you see the whole thing? What are your conclusive remarks? About Syria, I told you that this is what is being aimed at, and what they want, the expulsion of Iran from this region. And then once that is done, they will sort out things. But that's what they plan, but that's not going to happen. We know that what the Supreme Leader, he has been speaking, he has spoken more than once about it. And about Syria also, let me tell you, what has happened there is not simple. It's not. People say, some call it fall of Syria, fall of Damascus. But what has fallen actually? There was no resistance. There was no fight. If it was back in 2014 or 15, when there was a huge rebellion, when there was a huge terrorist insurgency going on, and Bashar al-Assad had to ask for help, and he asked for help. He asked Iran, he asked Russia. Russia came to his rescue. It was not that. And Russian President Vladimir Putin, he addressed a press conference yesterday or day before. It's a very important press conference, annual press conference. He goes on marathon. He speaks for hours because he has to cover things of 1 year. So obviously this was very important. So he was asked about it, and he said, and what he said was sensible. He said that we were not defeated.
We were asked by Bashar al-Assad back in 2012 or 11 or 14, we were asked by Bashar al-Assad to help him in combating the terrorist insurgency that was building up in Syria. We went there and we successfully finished it. So that was right. So now they have, uh, um, as you know, Russia has naval fleet there. Russia has military personnel. Even now they are in Syria. So I was saying this is something which is not simple. What has happened in Syria, because as I said, it was sudden to us, but it was a full plan, and uh, no one has been in that sense. No one has been defeated because no fight took place. And Putin was saying that their naval fleets are safe in Syria, and about their personnel, about their military assets, he was saying that they will talk about it to the government in Syria now, the government which is there now. And also, uh, when this when this happened, we can see that the government, the Syrian regime and Syria, and we can see that uh, there were it was as a result of some, uh, as I said, uh, there were things going on in the behind the curtain, and you can see that this time nothing has happened to the shrine of Lady Zainab, because there were proper guarantees were given. And Imam Khamenei, when he was talking about this, he he was he was absolutely clear that the goal of dismantling the Zionist regime is there. The resistance axis is there. It's not that Iran had floated proxies, given them dollars and asked them to fight. That's not how it works. And that brings Mm. me to what I told you in the beginning, that we have to understand the nature of the Islamic Revolution, Islamic Republic, and its engagement. But it's not the place here to further go into the details. But what Imam Khamenei was saying, that it's not that there were proxies. These are the people who are mobilized there. And let me tell you, we often, when we speak of Arab lands, and we often speak of the governments, the people there are very much energetic and mobilized by faith. And Imam Khamenei was expressing hope that people in Syria, they, they won't allow the Zionist regime to go into their country and dismantle their assets, bomb their air bases and all that. So something will obviously emerge there. And when if you call it an arrangement, if you call this the resistance axis, if you call it an arrangement in which Syria and Yemen all are integrated, we must understand that this arrangement, there has been a change, but arrangement fails, you can always put in place another arrangement, as long as the will and the goal is there. Imam Khamenei stressed that the goal of dismantling the Zionist regime is there, and we are going to. It might have made a temporary difference, but it has not undone things. Things can be things can be still put in place. So, saying this, that Iran has lost in Syria or like this, it's not factual. It's not right. I mean, it's not what has happened.
because uh, uh, so many other arrangements. It is Syria itself can offer resistance, which it was not often so far. In all these 14, 15 months, we saw Syria was a little silent. Syria was only working as a point in the resistance axis, but by itself, Syria was not doing much. But maybe now we might see Syrian people getting mobilized. So that is uh, how I look at it, and I think that is perhaps where we should conclude the time as. Thank you so much, Dr. Andrabi. Really grateful for your time. Just 1 minute we have if you want to add anything. So otherwise, I'll try to end this over here. I'm so sorry about the less time we could share, but I'm sure, inshallah, next time we will be able to shed some more light on these aspects so that we can clarify all the ambiguities we have in our minds in general. So I'm really grateful for your time, and I'm really grateful for the time of Masood Shahjare, chairman of IHRC. And to the viewers, I would just say that we really need to understand the Islamic revolution is ideology, and the ideology of Zionist, how they differ, and what are the objectives of those, and what rules and principles they both the ideologies follow. And then we need to wake up towards the reality, truth, and justice, and we need to stand up for the people who are fighting for their liberation in a true sense. Always remember the people who are being oppressed by these oppressive kind of systematically, or through the government policies or through governments. So look after yourself and everyone around you. I'll take a leave. Allah Hafiz.